ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ میں ایک دن پارک کے اندر تھا تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو خاصے پریشان تھے، تو میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، کوئی آپ کو فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے بتائیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ ہر چیز ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے جس ٹاپک کی طرف اشارہ دیا وہ میرے ذہن میں تھا، آج اسی پر ہم بات کریں۔ وہ یہ تھا کہ میری بیٹی جو ہے اس نے شادی کرنی ہے اپنی مرضی سے، میری مرضی کے بغیر شادی نہیں کر رہی۔ وہ ابرپٹلی یہ کہنے لگے اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ اس بندے کے ساتھ اس طرح انوالو ہے کہ میرا سوسائٹی میں نام جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، یعنی اس کے ساتھ جا کر ملنا، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ کے نام کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کہہ لیں کہ ٹائم گزارنا، یہ سب کچھ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ مجھے تو الفاظ نہیں مل رہے میں کس طرح یہ ایکسپلین کروں، کیونکہ وہ جو درد ہے وہ پیرنٹس ہی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ساحل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے جانیں گے کہ مرضی اور مرضی سے پہلے جو آج کل خواتین خود کہتی ہیں کہ بھائی جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی شادی کیسے ہوگی، اور انڈرسٹینڈنگ کے نام کے اوپر جو کہ پورے کی پوری ویسٹرن فلسفی جہاں پر شادی سے پہلے بچے ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں الحمدللہ وہ تو نہیں ہو رہا لیکن حرکات تو ہو رہی ہیں۔ ساحل صاحب واٹس یور ٹیک سر، یہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، یا اس سے پہلے آپ رشتہ ازدواج کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں؟ رشتہ ازدواج جو ہے وہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے طور پہ رکھا تاکہ ان کی وہ والی ٹریننگ ہو سکے جس میں وہ سارے اوصاف نکھر کے سامنے آئیں، جس میں سے ایک جو وصف ہے وہ ایک صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خدا داد ہے، وہ جو حیا کی ہے، اور وہ حیا کی جو صفت ہے وہ صرف رشتہ ازدواج کے بعد ہی آپ ایک ایسے پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کے اپنے گھر والوں کی بھی ٹریننگ کر سکتے ہیں کہ جس کے بعد وہ آپ کو بھی اس کٹہرے میں کھڑا کریں تو بری ذمہ کریں کہ ہاں یہ جو اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، اور وہ اسی پیرائی کے اوپر چلیں جس پہ ان کو ویلیو سسٹم کے بارے میں تبلیغ دعوت کی جا رہی ہے ماں باپ کی طرف سے۔ اب زیادہ تر لوگ جو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کئی سال گزارتے ہیں، اس کے بعد شادی کے بعد بچوں کو اسلام سکھانے کی باتیں کرتے ہیں، تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ پھر بھی اسلام تو سکھانا ہی چاہیے، مگر بچوں کو پھر وہ ہیلا بھی مل جائے گا کہ خود تو آپ 900 چوہے کھا چکے تھے اور ہمیں ڈائریکٹ حج پہ جانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک وشیس سرکل ہے جس میں آپ انٹر ہو جائیں گے، اور آج کل کیا آئندہ جتنی بھی نسلیں آئیں گی وہ اتنی تواتر سے ایکسپوجر لے رہی ہیں اس انفارمیشن کا، اس آرگیومنٹ کا، کہ جس میں وہ فیلسی ہے، دماغ کا ایک مرض ہے کہ جس کے تھرو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر ایک بندہ خود غلطی کرتا ہے تو اس کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی تصحیح کی ترغیب بھی کر سکے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر اس مرض کی ظاہر ہے پھر وبا پھیلی ہوئی ہے، تو آپ اپنے بچوں کو جب دین کی طرف لانے کی کوشش کریں گے تو بچے اسی مرض کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کے اوپر چلائیں گے کہ خود تو آپ کی امی، ہماری امی آپ کی گرل فرینڈ رہی ہیں اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بوائے فرینڈ نہ بنائیں۔ تو یہ وہ مرض پھر ایک وشیس سائیکل میں انٹر کروا دے گا آپ کو، اور ماں باپ پھر ایسے ناقص العقل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو خود کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو خود پہلے کورٹ شپ میں رہے ہیں 2 3 سال، کئی دفعہ 10 سال بھی، تو وہ پھر ترغیب بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اس کی تصحیح کریں کہ سب سے پہلے تو خدا نہ خواستہ آپ سے غلطی ہو بھی رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے بھی وہ غلطی دہرائیں گے۔ دوسرا جو پروبیبلسٹک ڈائیگرام میں نے پلاٹ کی ہوئی ہے، جو کہ میں بڑے عرصے سے کر رہا ہوں، کہ بچے کے ماں باپ بے شک مولوی صاحب ہی کیوں نہ ہو، امی عالمہ ہی کیوں نہ ہوں، اب اس کی پروبیبلٹی ٹو گو ٹورڈز دس کورٹشپ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، بیکاز ہم نے جس لیول کا ایکسپوجر، اس کو تھریش ہولڈز بولتے ہیں، اسکیلنگ بولتے ہیں سائیکالوجی میں، وہ اسکیلز ہی ہم نے توڑ دیے ہوئے ہیں کہ جن اسکیلز کے اوپر اللہ تعالیٰ کو سینٹرلائز پوزیشن دی جائے، اور اس سینٹرلائز پوزیشن کے تھرو تمام تر افیکٹ جو ہے نا ہائر اینڈ لوور اوربٹس میں دیا جائے، جتنے بھی سرکلز اللہ تعالیٰ کے گرد ہم طواف کریں گے، تو وہ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو سینٹرلائز کریں گے تو آپ بے شک خود ابو جہل ہی کیوں نہ ہوں، آپ پھر بھی دین پھیلا سکیں گے۔ مگر اگر آپ خود کسی ایک جگہ پہ بھی غلطی کر بیٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو سینٹرلائز نہیں کیا ہوا آپ نے اپنے بچوں کے سامنے، تو پھر وہ آپ کی غلطیاں پکڑ کے اس سے بڑی غلطیاں کیا کرے گا۔
سو یہ دو بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ اس کی کازز ہیں. سو اف آئی ور یو، اف آئی واز اینی ون، تو میں سب سے پہلے جیسا مرضی رہا ہوں اپنی ماضی میں، اپنے بچوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کو سینٹرلائز کروں، اور اپنی کوتاہی کو بھی اگر سریعام بتاؤں کہ بھیا میرے سے غلطی ہوئی ہے، اسی لیے تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ غلطی نہ کرنا، میں اس راستے سے چل کے آیا ہوں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. میں ایک آخری اور بات کر دوں، اب تو سائنس بھی اتنی آگے جا چکی ہے کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے اب کہ یہ جو لڑکی لڑکے کے آپس میں اختلاط ہوتا ہے، یہ جس قسم کے بھی معاملے ہوں، جتنی بھی آپ شاعری کرتے ہیں اس کے سامنے، بے شک آپ کوئی غلط قسم کے فعل نہ کرتے ہوں، آپ کی جو کیمسٹری کے اندر جو بیسک ہارمون ہے اس تحریک کا، کہ جس کی بنا کے اوپر آپ اچیومنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں، کانکویسٹ کہتے ہیں اس کو، لڑکی لڑکے کے اوپر، لڑکا لڑکی کے اوپر کانکویسٹ چاہ رہا ہوتا ہے. اچھا. وہ اگر شادی سے پہلے ہی آپ نے اچیو کر لیا ہے تو آپ کی شادی کے تباہ ہونے کے کافی سارے آپ نے انتظامات پہلے سے ہی کر لیے ہوئے ہیں. اچھا. شادی کے بعد آپ کو وہ ہارمون دوبارہ سے وہ والی سیٹسفیکشن دے ہی نہیں سکتا. وہ لڑکی جس ہارمون کو ریپرزینٹ کر رہی تھی نا، وہ سیکشول ہارمون نہیں ہے، وہ اچیومنٹ کا ہارمون ہے. تو وہ آپ کا ہارمون اتنا ڈائلیٹ کر دیتی ہے لڑکی یا لڑکا بھی، کہ جب آپ شادی کے بعد وہی والی اچیومنٹ چاہتے ہیں اس سے تو وہ ملتی نہیں ہے، تو آپ ایک دم بورڈم کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی بیوی سے، کیونکہ اب وہ والی گرل فرینڈ تو آپ کو مل گئی نا جو آپ کو ملنی تھی. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جس بندے کی بھی پہلے سے گرل فرینڈز ہوتی ہیں، وہ جب شادی کرتا ہے تو ایک بیوی اتنی ڈوپامین، اس ہارمون کا نام ہے ڈوپامین، ریلیز ہی نہیں کروا سکتی آپ کے دماغ میں، ذہن میں، دماغ میں. تو وہ پھر ایکسٹرا میریٹل افیئر کی طرف جائے گا ہی جائے گا، بیکاز اس کو پھر دوسری چاہیے ہوگی تاکہ وہ والی ڈوپامین نشہ ہے نا، بس وہ نشہ پورا کر سکے. تو یہ ایک ایسا وشیس سرکل ہے جو کہ اب نیورو کیمسٹری کے تھرو بھی ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ جتنی زیادہ کورٹشپ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا دماغ شل ہو جائے گا اور آپ وہ والا رشتہ نبھا ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ کے اندر وہ جو رحم اللہ تعالیٰ نے کہا نا، ہم نے میاں اور بیوی کے بیچ میں ایک دوسرے کے لیے رحم رکھ دیا، تو وہ والا معاملہ اب آپ کا سیٹسفیکشن کے تھریش ہولڈس کو اچیو ہی نہیں کرے گا. سو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ پھر شادی کے بعد طلاق ہی کی بہانے ڈھونڈا کریں گے، کیونکہ طلاق تو مجبوراً لینی پڑے گی لڑکی کو یا لڑکے کو، کیونکہ آپ وہ سیٹسفیکشن دے ہی نہیں رہی، اب وہ تحریک ہو ہی نہیں رہی اس دماغ میں کہ جو روز میں اپنی بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ اس رشتے کو آگے سے آگے کی طرف لے کے جاؤں، کیونکہ میں تو اتنا ہی ہوں، میرے طرف سے آنے والی ڈوپامین اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی. اب مگر تیرا سینٹر ہی ڈائلیٹ ہو گیا ہے، اس کو زیادہ چاہیے، تو پھر تو یہی آپ دیکھ رہے ہیں. آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جو میریٹل کاؤنسلنگ کے پیشنٹس آتے ہیں، یہ گورے اورینٹیڈ، ویسٹرن اورینٹیڈ سائیکالوجسٹ کے پاس، وہ ان کو پھر پریٹینشن کی تھراپی دیتے ہیں کہ تم پریٹینڈ کرو کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے، تم پریٹینڈ کرو کہ یہ کوئی اور لڑکا ہے، اور اس طریقے سے وہ ڈوپامین کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو یہ معاملہ بہت ہی ڈیپ لیول پہ چلا جاتا ہے اگر آپ اس کی ہارمونل تھراپی کو ریورس انجینئر کر کے دیکھیں تو. سو ہر اینگل سے دیکھیں تو یہ کورٹشپ جو ہے نا، یہ ایک شدت کی بیماری ہے جو کہ آپ کے اس ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ، اس انسٹیٹیوٹ کو توڑ دے گی. اور یہ ٹوٹ گیا ایک دفعہ تو نبی علیہ السلام نے کہا اگر حیا چلی گئی تو پھر جو مرضی کرو، آپ پھر حیوانیت ہی باہر آئے گی. ساحل صاحب، آپ نے اس کے کازز اور اس کا رزلٹ بھی بتا دیا. پاکستان میں تو یہ ڈوپامین جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تھراپی کر کے رواج نہیں رہا، جب آپ سارا کچھ پہلے ہی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق تک جا سکتی ہے. یہ بات آپ کی بجا ہے، لیکن بیسک کاز یہ ہے کہ کچھ لوگ جو یہاں پر ہیں، میں بیسیکلی پھر واپس جاؤں گا اسی پوائنٹ کے اوپر کہ مرضی پوچھنا، مرضی کی آڑ کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جب تک پسند کی شادی، مطلب میری مرضی پوچھی جا رہی ہے تو مجھے اس سے ملنا ہوگا، مجھے اس سے بات کرنی ہوگی، ڈسکشن کرنی ہوگی. تو پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ اجازت بھی دے رہے ہیں. جو اجازت دیتے ہیں وہ اس آڑ میں یہ کوٹ کرنے لگا ہوں، آپ مجھے تصحیح بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی تھی اس کا بھی حوالہ یہ لوگ دیتے ہیں، جو کہ اس آڑ میں انڈرسٹینڈنگ بڑھاتے ہیں شادی سے پہلے کہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو پھر شادی ہوگی. محمد مصطفیٰ کی اگزامپل ہے. پہلی بات تو یہ بات ثبوت کے ساتھ ہمارے پاس ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ٹرپس کی تھی حضرت خدیجہ کے سامان کے ساتھ، حضرت خدیجہ کے علاوہ بھی بہت سا سامان تھا جو نبی السلام یوز ٹو کیری، اور انہوں نے اپنے اس انٹرمیڈیٹری غلام کے تھرو نبی السلام کی پروفائل کا پوچھا تھا. نبی السلام سے کوئی اس طرح کی کوئی انٹریکشن نہیں تھی ان کی. دوسری بات، نبوت سے پہلے کے جتنے بھی واقعات ہیں نا ان کو، اور میں تو کہتا ہوں مکہ کے اندر بھی جتنے بھی جب احکامات آئے ہی نہیں ہوئے ابھی تک، تو اس وقت تو شراب بھی حلال تھی.
ٹھیک ہے, کہنے کو تو اس طرح تو بہت چیزیں تھیں, نبی اسلام نے تو کبھی نہیں پیچھے رہا. میں ویسے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اس طریقے سے بیک ٹریک کرنا شروع کریں گے تو پھر تو بڑا کچھ تھا جو کہ نبوت سے پہلے, شریعت کے احکام سے پہلے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہوا تھا. اچھا, اب جب اللہ تعالیٰ نے شریعت آنے کے بعد, احکام آنے کے بعد جو چیزیں ممنوع کر دیں تو وہ تو ہم پھر بیک ٹریک کرنے پہ آئیں تو پھر تو بہت چیزیں ہیں ایسی جو کہ ہم مثالوں میں سے نکالتے ہیں. مگر یہ بات طے ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی اسی شریعت کے اوپر ہی پروان چڑھایا کہ جو نبی علیہ السلام نے شریعت بعد میں نافذ بھی کرنی تھی. تو یہ بات ابھی تک تو میرے پاس لٹریچر میں نہیں, اور میں نے کافی تفصیل سے خدیجہ کی لائف پڑھی ہے. میں صحابیات کے اوپر بہت گہری نگاہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. خدیجہ کی کوئی ملاقات رجسٹرڈ تو نہیں ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ. مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ ان کو خود ہی ابو جہل کی داڑھی بھی مل جاتی ہے. جب داڑھی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ابو جہل کی بھی داڑھی تھی. کہاں سے نکالی آپ نے؟ ہمیں تو مسلمانوں کی داڑیاں ڈھونڈنے میں بڑی مزید سے مشکل سے ملتی ہیں. تو یہ حضرت خدیجہ کی ملاقاتیں ذرا ثابت کر دیں مجھے لٹریچر میں سے, نبی علیہ السلام سے. یہ ان کو کہاں سے ملتی ہیں یہ چیزیں؟ دوسری بات, میں ویسے آپ کو ایک بات بتا دوں, میری باتوں سے یہ تاثر نہ آئے کیونکہ میں اس فلسفے کا بلیور ہوں کہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے خود رائج کروایا, اس طور اتوار کا, اس مزاج کا کہ جو صحابہ نے پریکٹس کیا تھا, تو وہ والا مزاج جو ہے نا وہ تو آج کل کے مولویوں نے بالکل ہی پنکچر کر دیا ہوا ہے. بڑے بڑا صحابی آ کے ان ڈیفینیشن پہ فیل ہو جائے گا کہ جو آج کل کے مولوی اور علماء کرام نے نافذ کروائی ہوئی ہیں اسلام کی تشریحات. تو آپ کو میں کوئی 18-19 ایسی حدیثیں سنا سکتا ہوں کہ جس میں خواتین کا اور مردوں کا ڈائلاگ آپس میں رجسٹرڈ ہے, گفتگو رجسٹرڈ ہے, لین دین معاملات اور رجسٹرڈ ہیں. پاکستان میں جو کنزرویٹزم کا فلیور دیا گیا ہے نا, اسلام کا فلیور کنزرویٹو نے دیا, اچھا وہ تو بالکل بھی اسلام صحابہ سے وہ ثابت نہیں ہے, بلکہ صحابہ سے تو ایسی چیزیں بھی ثابت ہیں کہ جو کنزرویٹو کے طوطے اڑا دے گی. کہ یہ پھر میں جب ایسی باتیں کرتا ہوں تو کہتے ہیں آپ کے پاس وہ والا لٹریچر کہاں سے آتا ہے جو علماء کو نہیں ملا. نہیں, علماء کو بھی ملا ہے, میں نے علماء سے ہی لیا ہے. وہ علماء نے پھر نیچے جب احکامی باتیں اور تقریریں کی اور جریدے لکھی ان میں اس کی رجسٹری نہیں کی. اگر آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو بھی مل جائے گا. میرا کوئی اتنا مطالعہ نہیں جتنا کہ بڑے بڑے جید علماء کا ہے, اور پھر بھی مجھے اگر مل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی بڑا کچھ ہے. سو میں اس لبرل ورژن آف اسلام کو بالکل بھی اسلام نہیں مانتا کہ جو لبرلز لے کے آتے ہیں, مگر وہ کنزرویٹو جو لے کے آتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. اسلام